بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب یوکرین کو F-16 جہاز ملنے جا رہے ہیں۔ یوکرینینز کی ایک بہت پرانی خواہش تھی کہ ان کو امریکہ F-16 جہاز دے دے۔ کوئی اور یورپین کنٹری بھی اگر یوکرین کو یہ F-16 جہاز دیتا ہے تو اس کو پہلے امریکہ کی اپروول کی ضرورت ہوگی۔ اس وجہ سے الٹیمیٹ اپروول جو ہے وہ اس نے امریکہ سے ہی لینی ہے۔ اب یوکرین کی یہ جو پرانی خواہش ہے یہ پوری ہونے جا رہی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو نیدرلینڈز، بیلجیم اور یہ جو خاص طور پہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ڈنمارک وغیرہ، یہ پیش ہیں۔ ان کے F-16 سب سے پہلے یوکرین کے حوالے کیے جائیں گے۔ لیکن اس وقت سب سے بڑا کویسچن یہ ہے کہ کیا یہ F-16 یوکرین کو فتح دلوا سکتے ہیں؟ اینالسٹ کا ماننا یہ ہے کہ یہ F-16 یوکرین کو فتح تو نہیں دلوا سکتے، لیکن یہ رشیا کے آپریشنز کے اوپر ایفیکٹ ضرور ڈالیں گے، اور خاص طور پہ ان F-16 کے ساتھ جو ویپنز آئیں گے وہ رشیا کے آپریشنز کے اندر بہت بڑا رخنہ ڈال سکتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو F-16 یوکرین کے حوالے کیے جائیں گے وہ کافی زیادہ پرانے ہیں، وہ F-16 کے اولڈر ویریئنٹس ہیں، لیکن پھر بھی F-16 کے اولڈر ویریئنٹس بھی اپنے اندر بڑے زبردست جہاز ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے ویپنز استعمال کیے جا سکتے ہیں سٹینڈ آف رینج کے اوپر رہتے ہوئے، جو کہ رشیا کی ایڈوانسمنٹ کو روک سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا کا کافی زیادہ نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت رشیا اور یوکرین دونوں کے پاس یوکرین کی ایئر سپیس کی ایئر سپیریورٹی نہیں ہے۔ اس ایئر سپیس کے اندر رشینز بھی اپنے جہاز بھیجتے رہتے ہیں۔ یوکرین کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ کتنے زیادہ اس وقت سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہیں۔ میں آپ کو کئی دفعہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یوکرین کے جو اپنے سرفیس ٹو ایئر میزائلز تھے وہ آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں۔ اس وقت یوکرین کے پاس جتنے بھی سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہیں وہ امریکہ اور نیٹو کنٹریز کے دیے میں ہیں، اور ان میں سے بھی کافی زیادہ رشیا نے تباہ کر دیے ہیں۔ لیکن پھر بھی یوکرین کی ایئر فورس اپنے کی سائٹس، کی سٹیز کو ان سرفیس ٹو ایئر میزائلز کے ذریعے سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ جبکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رشیا کی صورت میں یوکرین کے کچھ ڈرونز ماسکو تک چلے جاتے ہیں، تو اس سے آپ رشیا کی ایئر سپیس کی سیفٹی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہت سے یوکرینین ڈرونز رشیا کی اسٹریٹجک بامبر بیس کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گئے، وہاں پہ انہوں نے رشیا کے اسٹریٹجک بامبرز کو نشانہ بنایا۔ رشیا کے لیے یہ بڑی زیادہ جو ہے وہ شرمندگی والی بات ہے۔ تو اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا اور یوکرین دونوں کے پاس ایئر سپیریورٹی نہیں ہے۔ ویسے بھی یوکرین جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑا ملک ہے، کافی زیادہ بڑا ملک ہے، ساری یوکرین کو کور کرنے کے لیے آپ کو کافی زیادہ سرفیس ٹو ایئر میزائلز کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ S-400 میزائل 400 کلومیٹر تک جا سکتا ہے، 500 کلومیٹر تک جا سکتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو سرفیس ٹو ایئر میزائل ہوتے ہیں، ان کو اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لائن آف سائٹ۔ ان کا ٹارگٹ ان کی لائن آف سائٹ کے اندر ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا فائٹر جیٹ لوور الٹیٹیوڈ کے اوپر چلا جاتا ہے تو ان بڑے امپورٹنٹ سرفیس ٹو ایئر میزائلز کی جو رینج ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ جبکہ یہ جو فائٹر جیٹس ہوتے ہیں یہ سرفیس ٹو ایئر میزائلز کو اوائڈ کر سکتے ہیں اگر وہ لو الٹیٹیوڈ کے اوپر فلائی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان فائٹر جیٹس کے پاس اپنے ایئر ٹو ایئر ویپنز بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے آپریشن بھی پرفارم کر سکتے ہیں۔ اب اس وقت اینالسٹ کا ماننا یہ ہے کہ یوکرین کے جو اپنے سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہیں ان کا اس وقت جو سب سے بڑا کام ہے وہ رشیا کی طرف سے آنے والے کروز میزائلز کو انگیج کرنا ہے۔ اب رشیا کے پاس بھی کوئی اتنے زیادہ کروز میزائلز نہیں ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی جنگ کے شروع میں کافی زیادہ کروز میزائل جو ہے وہ چلا چکا ہے، اور اب رشیا جو ہے وہ کروز میزائل کی فائرنگ میں کافی زیادہ محتاط ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ رشیا نے صرف یوکرین کو ہی نہیں دیکھنا، رشیا نے یہ بھی سوچنا کہ کل کو اگر اس کی جنگ نیٹو کے ساتھ ہو جاتی ہے، جس کے اندر امریکہ، فرانس، اٹلی، یہ ساری کنٹریز شامل ہو جاتی ہیں، تو اس وقت رشیا کے پاس ایڈیکویٹ اسلحہ ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے رشیا ان کروز میزائل کی فائرنگ کے اندر کافی زیادہ محتاط ہو گیا ہوا ہے، اور دوسری طرف یوکرین کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کروز میزائلز کو روکنے کے لیے اپنے سرفیس ٹو ایئر میزائلز استعمال کرتے ہیں۔ تو جب یہ F-16 جہاز آ جائے گا تو اس وقت پھر یوکرین کو رشیا کے ان کروز میزائلز کو روکنے کے لیے اپنے سرفیس ٹو ایئر میزائلز نہیں ضائع کرنے پڑیں گے، اور یوکرین ان F-16 کے ذریعے سے رشیا کی طرف سے آنے والے کروز میزائلز کو نشانہ بنائے گا اور ان کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ روک پاتا ہے یا نہیں یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یوکرین کی پہلی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ رشیا کی طرف سے آنے والے کروز میزائل کو سب سے پہلے یہ F-16 انگیج کریں۔ اس کے علاوہ ان F-16 کے ساتھ ساتھ یوکرین کو یہ اسٹارم شیڈو کروز میزائل جو ہیں وہ بھی مل سکتے ہیں، جو کہ یوکرین کو یہ سٹینڈ آف رینج کے اوپر رشیا کے اندر تک اٹیکس کرنے کی ایک سہولت فراہم کر دیتے ہیں۔ ہم نے اسٹارم شیڈو کے بارے میں دیکھا کہ یوکرین نے جو اسٹارم شیڈو اپنے Su-24 جہازوں کے ذریعے سے استعمال کیے، اس سے یوکرین نے کرائمیا کے اندر رشیا کا بہت بڑا نقصان کر دیا، اور اگر یہ اسٹارم شیڈو کروز میزائلز
یوکرین اپنے F-16 کے ذریعے سے استعمال کرے گا جس کے ساتھ یہ کمپیٹیبل ہیں، تو ان اسٹارم شیڈو کروز میزائلز کی جو افادیت ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے، اور یہ رشیا کے لیے ایک انتہائی زیادہ فکر مندی والی بات ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے شروع میں امریکہ نے یوکرین کو اپنے یہ AGM-88 اینٹی ریڈیشن میزائلز دیے۔ یہ جو AGM-88 اینٹی ریڈیشن میزائلز ہیں یہ یوکرین اپنے MiG-29 جہازوں کے ذریعے سے استعمال کر رہے ہیں۔ اب MiG-29 جہاز ویسے ہی یوکرین کے پاس کافی زیادہ کم تعداد میں ہیں، تو رشیا کے سرفیس ٹو ایئر میزائلوں کو نشانہ بنانے کے لیے یوکرین ان F-16 اور AGM-88 میزائلوں کا ایک کمبینیشن استعمال کر سکتا ہے۔ AGM-88 اینٹی ریڈیشن میزائل F-16 کے ساتھ زیادہ کمپیٹیبل ہے، زیادہ زبردست طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ تو F-16 کے ذریعے سے جو اسٹارم شیڈو ہے وہ ایک آفینسو ویپن ہو سکتا ہے، تو دوسرا جو ویپن اس F-16 کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے اور بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے وہ یہ AGM-88 ہے۔ اور اس سے یوکرین کو کیا فائدہ ملے گا؟ دیکھیں، رشیا کے سرفیس ٹو ایئر میزائلز رشین فائٹر جیٹس کو جو ہے وہ پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں۔ رشیا کے جو اس وقت فائٹر جیٹس یوکرین کے اندر جا کے کارروائیاں کر رہے ہیں وہ رشین S-400 کی پروٹیکشن میں جاتے ہیں۔ رشین فائٹر جیٹس کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے لانگ رینج والے سرفیس ٹو ایئر میزائلز موجود ہیں اور ہم ان کے ریڈارز کی پروٹیکشن کے اندر یوکرین میں جا کے کارروائی کر رہے ہیں۔ لیکن جب امریکہ ان AGM-88 اور F-16 کے کمبینیشن سے یہ سرفیس ٹو ایئر میزائلز کو نشانہ بنانا شروع کر دے گا تو رشیا کے جو فائٹر جیٹس ہیں ان کے لیے یوکرین میں کارروائیاں اتنی آسان نہیں رہ جائیں گی، اور وہ یوکرین کے اندر جانے سے پہلے کئی دفعہ سوچیں گے، یا آپ کہہ لیں کہ ان کی کارروائیاں جو ہیں وہ کافی حد تک لمیٹڈ ہو جائیں گی۔ اس وقت تک جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نیٹو ممالک نے یوکرین کو تقریباً 60 F-16 جہازوں کا پرومس کیا، لیکن شروع میں یعنی کہ ارلی نیکسٹ ایئر 2024 کے اندر صرف 12-14 کے قریب یہ F-16 جہاز یوکرین کے حوالے کیے جائیں گے۔ اب ان 12-14 جہازوں کے ذریعے سے یوکرین کو بہت بڑی چینج نہیں لے کے آ سکتا، بہت بڑی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتا، لیکن ان 12-14 جہازوں کے ذریعے سے یوکرین اپنے اسٹینڈ آف میزائلز استعمال کرتے ہوئے رشیا کی جو گراؤنڈ اٹیک کیپیبلٹیز ہیں، اس کے ہیلی کاپٹرز کی، اس کے فائٹر جیٹس کی، ان کو تھوڑا کم کر سکتا ہے۔ دیکھیں، رشیا کے جو اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں وہ بھی یوکرین کے اندر جا کے کارروائیاں کرتے ہیں، اور یہ F-16 ان اٹیک ہیلی کاپٹرز کو ایئر ٹو ایئر میزائلز کے ذریعے سے گرا سکتے ہیں، اور اس طرح سے رشیا کی یوکرین کے اندر جو کارروائیاں ہیں ان کے اوپر آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا سٹاپ لگایا جا سکتا ہے۔ رشیا کے بھی کچھ اپنے پرابلمز ہیں، اور رشیا کے پرابلمز کو امریکہ سمجھتا ہے۔ رشیا کے پرابلمز یہ ہیں کہ وہ یوکرین کے اوپر اپنے سمارٹ ویپنز زیادہ تر استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ رشیا اپنے زیادہ تر جو ڈم بامز وغیرہ ہیں جو کہ پہلے کسی وقت میں استعمال کیے جاتے تھے، اب تو خیر یہ زمانہ سمارٹ ویپنز کا آ گیا ہوا ہے، رشیا اپنے ڈم بامز جو ہیں وہ یوکرین کے اوپر استعمال کرتا ہے۔ اب ڈم بام کو اپنے ٹارگٹ کے اوپر گرانے کے لیے پائلٹ کی سکلز چاہیے ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹارگٹ کے نزدیک جانا پڑتا ہے۔ تو یوکرین کے یہ جو F-16 ہیں ان کے اندر جو ایئر ٹو ایئر ویپنز لگے ہوئے ہیں وہ رشین فائٹر جیٹس کے لیے ایک تھریٹ ہوں گے، اور یہ AMRAAM میزائلز اور یہ سائیڈ وائنڈر میزائلز رشیا کے فائٹر جیٹس کو یوکرین کے اندر آ کے کارروائیاں کرنے سے بھی روکیں گے، انلیس رشیا یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ اپنے سمارٹ ویپنز جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں یوکرین کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دے۔ اس سے کیا ہوگا کہ رشیا کے جو سمارٹ ویپنز کا سٹاک پائل ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر کل کو نیٹو کے خلاف اس کو لڑنا پڑتا ہے تو رشیا کے پاس ان سمارٹ ویپنز کی جو تعداد ہے وہ کافی زیادہ کم ہو جائے گی۔ رشیا یہ افورڈ نہیں کر سکتا، امریکہ کو اس بات کا پتہ ہے، اور اس طرح سے بھی رشین فائٹر جیٹس کی جو ایئر سٹرائکس ہیں ان کو یوکرین جو ہے وہ کافی حد تک کٹیل کر سکتا ہے۔ اچھا، اب F-16 نے آ کے یہ سارے کام جو ہیں وہ ایک دم نہیں کر دینے۔ یوکرین نے اگر ان F-16 کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا تو اس کو اپنے کرو کی ٹریننگ بھی اس طرح سے کرنی پڑے گی، اس کو F-16 کی جو کمیونیکیشن سسٹمز ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا، اس کے ساتھ اس کو ارلی وارننگ ریڈارز بھی چاہیے ہوں گے، اس کو ان F-16 کے ایویونکس کو سمجھنا پڑے گا، ان F-16 کے اوپر لگے ہوئے میونیشنز کو استعمال کرنے کی جو ہے اس کو پریکٹس کرنی پڑے گی، اور یہ 2-4 دنوں یا 1 سال کے اندر ہو جانے والے کام نہیں ہیں۔ اس کے لیے یوکرین کو زیادہ لمبا عرصہ چاہیے۔ اس وقت تک نیٹو ممالک نے ان F-16 کے ساتھ AGM-88 اینٹی ریڈیشن میزائلز اور جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک مونیشن یعنی کہ JDAM جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک انہوں نے کسی اور ویپن کے بارے میں پبلکلی اناؤنس نہیں کیا کہ ہم یہ ویپن جو ہے وہ F-16 کے ساتھ دینے جا رہے ہیں یوکرین کو۔ ڈیفینیٹلی ان F-16 کے ساتھ ساتھ ایئر ٹو ایئر میزائلز بھی یوکرین کے حوالے کیے جائیں گے، جن کے اندر امریکہ AMRAAM میزائلز دے سکتا ہے۔ AMRAAM کے لیٹسٹ ویریئنٹس C7 C5 ویریئنٹس جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی، اور اگر ان F-16 کے ساتھ ساتھ یہ ایئر ٹو ایئر میزائلز یوکرین کے حوالے کیے جاتے ہیں
تو یہ بھی رشیا کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ پرابلم کھڑا کر دیں گے۔ اور رشیا کے یہ جو فائٹر جیٹس R-77 میزائل لے کے جا سکتے ہیں، ان کے مقابلے میں F-16 اور AMRAAM کا جو کمبینیشن ہے وہ زیادہ اسٹرانگ اور زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ یوکرین کو اپنے F-16 کے ساتھ ساتھ GBU-39 اسٹینڈ آف گلائیڈ بامبس بھی پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اس کا گراؤنڈ لانچ ویریئنٹ تو آلریڈی یوکرین استعمال کر رہا ہے، لیکن ایئر سٹرائکس کے لیے یہ GBU-39 جو ہے وہ یوکرین کے حوالے کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ایک اسٹینڈ آف رینج والا گلائیڈ بامب ہے جو کہ یوکرین کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے اور رشیا کے اندر تک جا کے یہ حملے کر سکتا ہے۔ دوستو یہاں پہ ایک ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو اور اچھی لگ رہی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ باقی یہ سوال رہ جاتا ہے کہ کیا یہ F-16 یوکرین کے لیے جنگ جیت جائیں گے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ یہ جنگ جیت تو نہیں سکتے، لیکن یہ رشیا کا ایسا نقصان ضرور کر سکتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ بات چیت کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ کوئی بھی ویپن آپ کو جنگ جیت کے نہیں دے سکتا۔ جنگ جیتنے کے لیے آپ کو ٹیکٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے ایڈورسری کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے حملے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جنگیں جو ہیں وہ ختم بات چیت سے ہی ہوتی ہیں۔ صرف دنیا میں ایک ایسی جنگ تھی جس کے بارے میں جانتا ہوں جو کہ ایک ویپن کو استعمال کرنے سے ختم ہو گئی تھی۔ خیر اس ویپن کو بنایا بھی اسی مقصد کے لیے ہی گیا تھا کہ ایک ایسا ویپن تیار کیا جائے کہ جو پوری کی پوری جنگ جو ہے وہ ختم کر دے، اور وہ ویپن صرف 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور باقی جب وہ ویپن استعمال ہوا تو اور جس کنٹری کے خلاف استعمال ہوا اس کنٹری کے پاس اس ویپن کا کوئی جواب نہیں تھا، استعمال کرنے والا بھی بڑا بے رحم تھا، اور وہ جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ایسا ویپن میں نہیں سمجھتا کہ جو پوری جنگ ختم کر دے۔ تو F-16 بھی یوکرین کی یہ جنگ جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں رشیا کا نقصان ضرور کر سکتا ہے، اور رشیا کو نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر ضرور لا سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اور انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔